آج کی اس مسجد کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہوگی کہ اتنا کم سن ذاکر نہیں دیکھا ہوگا. یہ بس فضیلت ہے اس در کی کہ پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ. ظاہر ہے منور صاحب کے سرزند اور ان کی تربیت، مولا کے در پر ہماگیریت اور کتنا بڑا اجر ہے نشر و اشاعت کا اہل بیت. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک امور میں تعاون کر رہا ہے تو وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ نیک عمل بجا لانے والا. ایک بات درود بر محمد و اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطاہرین. افضل الاولین وآخرین ختم المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب انا کہوف کتبہ و جبال دینہ. مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتابوں کے لیے محفوظ گھاٹیاں ہیں اور دین کے پہاڑ ہیں. گھاٹیاں جو ہوا کرتی ہیں وہ انسان کو تحفظ بخشتی ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ پروردگار عالم کی ایسی نعمت ہیں کہ دشمن سے تحفظ کا ایک ذریعہ ہیں. ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے راہ میں کہ دشمن داخل نہ ہو جائے. اور پھر ان پہاڑوں کو پروردگار عالم نے معدنیات سے آراستہ کیا اور یہ پہاڑ دنیا میں بھی ہیں جنت میں بھی ہیں. اور کچھ پہاڑ ایسے بافضیلت ہیں کہ جن کا تعلق انبیاء کرام سے ہے. اب یہ پہاڑ کس طرح محرز وجود میں آئے تاریخ خاموش ہے، لیکن جو وارث علم لدنی بن کے آیا جسے فقہ کا امام کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ عقدہ کھول دیا اور اپنے ایک شاگرد کو املا کرایا کہ باقاعدہ یہ رموز جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کو تحریر کر دو. کئی دن تک امام نے، تو وہ کتاب مفضل کہلاتی ہے، کم دستیاب ہے لیکن علماء کرام کے پاس مل جاتی ہے اور امید ہے کہ اب مزید اس کی جلدیں چھاپی جائیں گی کیونکہ اب علم روز بروز عام ہو رہا ہے. تو آپ نے تحریر فرمایا ہے مفضل، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پہاڑ، یہ جبل جو ہیں کس طرح مارد وجود میں آتے ہیں؟ تو کہا مولا یہ تو نہیں پتہ. اب غور فرمائیے اس زمانے میں نہ تاریخ ہے نہ مورخ ہے نہ کوئی بیان کرنے والا ہے، لیکن علم لدنی کا وارث وہ ہوتا ہے جو سر خدا کو بھی بیان کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ زمین کی تہ میں چٹانیں تیرتی رہتی ہیں. یہ کسی عام مورخ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ زمین کی تہ میں
चट्टानें तैरती रहती हैं और वो जब आपस में टकराती हैं तो एक उभार पैदा होता है और लाखों साल में ये अमल कई बार जब दोहराया जाता है तो बुलंदी से बुलंदी, बुलंद से बुलंदतर होते होते यहाँ तक के पहाड़ की चोटियों तक वजूद में आ जाती है। फिर आपने फरमाया कि इन पहाड़ों के बड़े फ़वाइद हैं, इनमें मादनियात पाई जाती हैं, इनमें जवाहिर हैं, सोना है, चांदी है, इसके साथ साथ फास्फोरस है, गंधक है, कार्बन है। तो वो तमाम अज्जा जो इंसान के जिस्म में मौजूद हैं वो यहाँ से दरामद होते हैं। तो ये पहाड़ों की अहमियत है और ज़िंदगी के तमाम विटामिन भी इसमें मौजूद हैं। आप देखिए फौलाद की ज़रूरत होती है तो फौलाद भी पाया जा रहा है, इंसान को चूने की ज़रूरत है, कार्बन की ज़रूरत है, फिर दीगर गैसों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कई विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं पहाड़ों के दामन में। तो आपने फरमाया कि जब बर्फ़ पिघलती है तो वो दरिया में जब एक कैफियत की हैसियत से आगे बढ़ती है तो ये जुमला मादनियात उस पानी में शामिल हो जाते हैं और यहाँ तक कि जब दरियाओं में शामिल होकर सैलाब आते हैं तो सैलाब के ज़रिए वो पानी फैलता है और ज़मीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने माहौल के तहत कबूल कर लेती है। और जब वहाँ कोई दरख्त लगाया जाता है तो हस्ब तौफीक जड़ों को ज़मीन जो है वो विटामिन इनायत कर देती है जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आप देखिए कि सेब के अंदर फौलाद पाया जाता है, अनार में फौलाद पाया जाता है, कुछ सब्जियों के अंदर दीगर विटामिन पाए जाते हैं। तो ये अबू तुराब का सदका है। ज़मीन को तुराब कहते हैं, मौलाए कायनात अबू तुराब हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया था, इमामुल मुत्तकीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने, कि ला युक़ासु बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन हाज़िहिल उम्मति अहदिन वला युसव्वा बिहिम मन जरत नेमतहुम अलैहि अबदा। कि दुनिया में हर शख्स जो है वो नेमत लेने वाला है, हम नेमतें देने वाले हैं। अबू तुराब है ना, हम हर नेमत देने वाले हैं और नेमत लेने वाले और हुआ करते हैं, देने वाले और होते हैं। जो नेमत लेते हैं वो कशकोल हाथ में लिए फिरा करते हैं और जो नेमत देने वाला होता है वो अता किया करता है। तो अब ये ज़मीन में जुमला ज़रूरियात हयात के सामान हैं और जड़ें उनको कशीद कर रही हैं और जिस किस्म के पौधे को जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अता हो रहे हैं। ये सदका है अबू तुराब का, जहाँ ज़िंदगी के हयात के सामान हैं। अब ये तो पहाड़ की अहम खुसूसियात हैं कि मौसमों पर भी इसके असरात होते हैं, ज़रूरियात हयात को भी ये पेश कर रहे हैं। तो हालांकि जो परवरदिगार आलम ने मखलूक पैदा की, जैसे इंसान हैं, हैवानात हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, दरिंदे हैं, नबातात है, जमादात है, तो सबसे कम दर्जा जो बयान किया गया है वो जमादात का है, जो हरकत ना कर सकें। उनमें पहाड़ भी है। ये तो कहने की बात है कि हरकत ना कर सके, लेकिन इमाम का इशारा हो जाए तो यही पहाड़ हरकत भी करने लगते हैं। अब क्योंकि मेरा ये पहाड़ जबल मौला के जो मैंने कौल सुनाया उसके तहत ये एक उन्वान है, तो इंशाअल्लाह इसी पर पहुँचता रहूँगा जब तक भी कोशिश करूँगा इख्तिसार से तेज़ी में गुजर जाऊँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कोह सफ़ा और मरवा के दरमियान से गुजर रहे हैं।
بچے جانتے ہیں، سمجھ لیں، اگر نہیں جانتے، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور صفا و مروہ دو مقدس پہاڑیاں ہیں، تو اس کے درمیان سے گزر رہے ہیں، تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ مومن کو پروردگار عالم نے اختیار کیا دیا ہے؟ یعنی ائمہ کا اختیار نہیں پوچھ رہا ہے وہ، کہ مومن کا اختیار پوچھ رہے ہیں کہ مومن کا اختیار کیا ہے؟ امام نے فرمایا مومن کا اختیار یہ ہے کہ صفا و مروہ میں سفر کے دوران اگر یہ کہہ دے ان پہاڑوں سے کہ اپنے مقام سے میرے قریب آ جاؤ تو آ جائیں گے۔ ابھی اتنا امام نے فرمایا تھا کہ ایک زمین متزلزل ہوئی، پہاڑ آگے بڑھنے لگے، امام نے فرمایا ابھی ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، میں تو بتا رہا ہوں مومن کی صفات کیا ہیں۔ محمد والے محمد بلند سے بلند تر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی پتھروں کا امر دخل ہے، جہاں مولا کائنات کی ولادت ہوئی، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں کے پتھر بھی عظیم تر ہونا چاہیے۔ آپ ایک مسجد بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین بھی پاکیزہ ہو، غبن کی زمین نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جہاں چائے بنا لیں، قیمت ادا کی جائے۔ ہم سیرت رسول پر چلنے والے ہیں۔ پہلی مسجد نبوی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، وہاں بنی، پہلے رقم ادا کی ہے پھر مسجد بنی۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے جہاں مسجد بنا لیں، اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ اس میں جو میٹریل مثلا سیمنٹ ہے، مٹی ہے، گارا ہے، بلاک ہیں، سریا ہے، ٹائل ہیں، یہ بھی پاک و پاکیزہ ہوں، پانی بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بنا رہا ہے وہ بھی پاک و صاف ہو۔ بنانے والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، لہذا پاکیزہ ہاتھوں سے بننا چاہیے۔ تو توجہ فرمائیے کہ ایک مسجد جو خدا کا گھر ہے وہ پاکیزہ ہاتھوں سے بن جائے، جو مولود کعبہ کا مقام ولادت ہو وہ کتنی پاکیزہ ہو۔ محمد والے محمد بلند سے بلند تر محمد والے رگوں میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے، رگوں میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے، اور علی کے نام کا نعرہ لگا دیا، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، اور پیغمبروں کی نماز یتیم ہو جاتی، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، آواز بلند نعرہ جب مسجد کی انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ آخر یہ اس قدر پاکیزگی کا خیال کیوں ہے، تو کہا یہاں مومنین آئیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں مومنین آئیں وہاں اس قدر پاکیزگی کا خیال ہو، جہاں امیر المومنین آئیں وہاں تعمیر بھی انبیاء کریں گے، پتھر بھی جنت سے آئے گا، قیام بھی مولائے کائنات کریں گے۔ خدا کا گھر علی کا آستاں ہے، کعبے میں ہوئے نا پیدا، خدا کا گھر علی کا آستاں ہے، مکاں ہوتے ہوئے وہ لامکاں ہے۔
مکان اس کا ہے مگر اللہ مکان کا ہے. لبے مہرے نبوت پر قدم ہیں, علی کا مدح خاں سارا جہاں ہے. دریاوی تاریخ. مختلف کتابوں میں خانہ کعبہ میں جو پتھر استعمال ہوئے وہ عام پتھر نہیں تھے, مقدس پتھر. معرج النبوت میں یہ تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر کشاف بہت مشہور و معروف تفسیر ہے, اور زہرۃ النیات یہ بھی ایک کتاب ہے. اس میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصۃ البحار مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں, اس میں بھی یہ ہے. تو یہ 4 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے. اس کے علاوہ ان سے دیگر لوگوں نے نقل کیا. تو اس طرح ہزاروں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ 4 پہاڑ جن کا تعلق انبیاء سے تھا وہ پتھر خانہ کعبہ میں یعنی ولادت گاہ علی میں استعمال ہوئے. ایک پہاڑ کوہ جودی جو طوفان نوح میں جہاں کشتی ٹھہری تھی اس پہاڑ کا نام تھا جودی. ایک تو وہ پہاڑ کتنا مقدس ہوگا کہ جہاں نوح جیسا انسانیت کو بقا دینے والا اس پہاڑ سے تعلق رکھتا ہو, تو جب نوح جیسا بقائے انسانیت کا سبق ہو, جو کائنات کو بقا دینے والا امیر المومنین آ رہا ہو, اس کے گھر کی تعمیر کس طرح ہو جائے گی. یہ وہی موضوع ہے جو آپ کو ایک بات درود پڑھ دیجیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر سلوات. 2 اور پہاڑ میں مستند تاریخ پڑھ رہا ہوں سامنے, حوالے اسی لیے میں نے دیے, جن کا تعلق جناب موسیٰ سے ہے. ایک کوہ سینا اور ایک طور سینا زینا, ان کا تعلق ہے. کوہ طور, یہ میں بتاؤں گا طور کا پتھر کیوں نہیں استعمال ہوا. تو یہ ہو گئے 3 پہاڑ. پھر ایک ہے کوہ لبنان جس کا پتھر خانہ کعبہ میں آیا. کوہ لبنان کا تعلق جو ہے وہ بھی نبی سے ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور ایک ہے کوہ ہرا, اس کا تعلق جو ہے وہ بھی نبی سے ہے, وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. تو ان مقدس مقامات کے پہاڑوں کے پتھر خانہ کعبہ میں آئے, اور ملائکہ کو حکم ہوا. اب یہ دور دور فاصلے, اس زمانے میں کرینے تو تھی نہیں کہ اتنے فاصلے سے پتھر کس چیز کے اوپر آئیں گے. تو ظاہر ہے جو عرش والا کعبے میں آنے والا تھا تو خادم بھی عرش والے ہوں گے. ملائکہ وہ پتھر لے کے آئے. اور پھر حدیث میں ہے کہ جن پہاڑوں کے پتھر ہیں ان پہاڑوں کے وزن کے مطابق مومنین کو پروردگار عالم حب علی رکھنے والوں کو اجر عظیم عطا کروا دے گا. یہ اجر عطا ہو جائے گا. اب جتنے انبیاء سے مطابقت رکھنے والے پہاڑ تھے وہ پتھر آئے, جنت کے پتھر کا بھی ذکر کروں گا, وہ یہاں پتھر انبیاء لے کر آئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ طور سے پتھر کیوں نہیں آیا. طور تو ایک محبت کرنے والا تھا, خاکتر ہو گیا. تو دراصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین, آپ کو لطف آئے گا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کے کہ پوری مودت سے آپ سن رہے ہیں.
کہ جس طریقے سے مولائے کائنات فاتح خیبر ہیں، لافتہ ہیں، نہ ٹوٹنے والے نہ بکھرنے والے، جرار ہیں، کرار ہیں، غیر فرار ہیں، تو جو پہاڑ ٹوٹ کر عظمت کو قبول نہ کر سکے، سرما سرما ہو جائے علی کی ولادت گاہ میں، اس کا کیا کام ہوگا؟ یا علی، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور جنت میں بھی ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کے دو جملے آپ سن لیں کہ یہاں بھی پتھر ہے پہاڑ سے جنت کا، جسے آپ بہت عظمت کے ساتھ چومتے بھی ہیں، بوسے بھی دیتے ہیں، ہے ایسا نہیں ہے؟ اور ایک پتھر اور ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ وہ نہایت عظیم پتھر وہ بھی ہے، کیونکہ ایک نبی کے وہاں قدم آئے تو جس قدر آپ بلند ہوتے جاتے تھے دیواروں پر، اسی قدر یہ پتھر بلند ہوتا تھا۔ قدم مقدس ہے، اس کو جناب اسماعیل ساتھ ساتھ گارہ دیتے جاتے تھے، اور مقدس اس لیے ہوا کہ ایک نبی کے قدم تھے، جس پر ایک نبی کے قدم ہوں وہ تو اتنا مقدس کہ قرآن میں 2 آیتیں اس کے لیے آ رہی ہیں۔ ایک میں ہے مقام ابراہیم مصلی، ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا۔ حج کے دوران 2 رکعت نماز یہاں پڑھی جاتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا مصلی۔ اور ایک مقام میں مقام ابراہیم حنیفہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جس پر قدم ہو پتھر پر وہ اتنا عظیم جس کے مہر نبوت پر قدم آ جائیں۔ ایک محمد صلوات، ایک اور جنت کا پتھر ہے جسے سنگ اسود کہتے ہیں۔ پتھر تو پہاڑ کے بغیر تصور نہیں ہے، اس کے معنی جنت میں پہاڑ سے آیا ہے نا، مقدس ہے۔ سمندری طوفان تو جہاں سمندر قریب تری ہوں وہاں آتے ہیں، لیکن بارش کے ذریعے بھی گھاٹیوں سے اور بھر جانے سے بھی سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو مکے میں ایک سیلاب آیا بہت شدید قسم کا، تو سنگ اسود بھی اوجھل ہو گیا لوگوں کی آنکھوں سے کئی 100 سال تک۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، کئی 100 سال تک آنکھوں سے اوجھل رہا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو سینکڑوں سال بعد چھپا ہوا ایک جھاڑیوں کے پردے میں سنگ اسود جبریل نے بتایا، اے ابراہیم یہاں سے لے آؤ۔ تو اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنت کا ایک پتھر جو سینکڑوں سال تک نظر نہ آیا مگر ختم نہیں تھا، پردے میں تھا۔ امام زمانہ اگر پردے میں ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ نظر نہیں آتے، نظر آنا شرط نہیں ہے، فضیلت شرط ہوا کرتی ہے۔ پھر پتھر بولتے بھی ہیں مگر وہ خاکی کے سامنے نہیں بولتے، نوری کے سامنے بولتے ہیں جو سراپا نور ہو۔ تو جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ تمام تبرکات کا مجھ پر حق ہے، بہت ضد کر رہے تھے، تو زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہم دونوں دلیلیں دے رہے ہیں، آپ ماننے کو تیار نہیں، اور آپ جو دے رہے ہیں
وہ ایک بشر کی حیثیت سے دے رہے ہیں، میں امام کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کریں کہ ایک عظیم ترین چیز سے فیصلہ کرا لیں۔ تو محمد حنفیہ کہنے لگے وہ کون ہو سکتا ہے، وہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ آپ چلیں تو میرے ساتھ۔ چلے خانہ کعبہ، تو کہا کیا زیارت کرانے آئے ہو، قسمیں دے کے پوچھو گے؟ کہا نہیں، ہم قسم نہیں دلائیں گے آپ کو، ہم احترام کرتے ہیں اپنے بزرگوں کا جس گود میں پرورش پائی ہے۔ وہاں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ بزرگوں کو قسمیں دے کے قائل کیا جائے۔ کہا کہ ہم بھی سلام کرتے ہیں، آپ بھی سلام کیجئے، ہم بھی پوچھتے ہیں کس کا حق ہے، آپ بھی پوچھئے۔ کہا ابتدا آپ کیجئے کیونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں۔ اب دیکھیے احترام کو ملحوظ رکھا ہے، گویا بتا دیا کہ ہمارے چاہنے والے وہ ہوں گے جو ہمیشہ بزرگوں کا احترام کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، خاندان کے بزرگوں کی تعظیم کریں گے، راہ چلتے لوگوں کو سلام کریں گے۔ یہی طریقہ اسلام ہے۔ تو پوچھا محمد بن حنفیہ نے کہ یہ حق کس کا ہے؟ پہلے سلام کیا، جواب نہ آیا، حق پوچھا، سنگ اسود خاموش رہا۔ تو امام نے جب سلام کیا جواب سلام آ گیا۔ سنگ اسود اس طرح متحرک تھا جیسے کوئی جاندار حرکت کر رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تبرکات کس کا حق ہے؟ پہلے درود پڑھا، سنگ اسود نے پہلے درود پڑھا۔ امام کی شخصیت کو جانتا تھا، مقام تعظیم سمجھتا تھا، اس لیے کہ یہ بھی تو جنت کے مکین تھے، یہ پتھر بھی جنت کا تھا۔ جنت کا ہم مکین جنت والوں کو نہیں جانے گا تو کس کو جانے گا؟ اور محمد و آلِ محمد بلند سے بلند تر سلوات، محمد و آلِ محمد۔ کہا یہ حق آپ کا ہے، تبرکات مل گئے، آپ کو فیصلہ ہو گیا۔ تو پہاڑ جو جمادات ہے اس کی بھی کتنی عظمت ہے، یہ غور کہ کسی چیز کو انسان کمتر نہیں کہہ سکتا۔ خالق کائنات کی مصلحت ہے، ایک ایک ذرے کو پروردگار عالم نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ہر قدم کے ساتھ لاکھوں ذرات متحرک ہوتے ہیں اگر دوربین سے دیکھا جائے، ہر قدم کی چاپ کے ساتھ۔ اب کیا معلوم کہ کس نبی کا قدم کس ذرے پر پڑا ہو، تو اسی لیے متحرک ہوتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ تم قدم تو رکھ رہے ہو لیکن وہ ذرات جو بعظمت بن گئے ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں۔ تو ایک مقام پر، اور اسی سنگ اسود کے کئی مقامات پہ ہیں جہاں تعمیر کعبہ میں بھی ہیں، لیکن میں اختصار کر رہا ہوں، بہت ہی روانی تھے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیواریں جو تھیں گر گئیں خانہ کعبہ کی، ہر سردار چاہ رہا ہے سنگ اسود کو اس کے آپ کا سنا ہوا ہے مقام پر رکھیں، لیکن کچھ نئے ہوشے۔ کہا کہ کون فیصلہ کرے گا؟ ایک بزرگ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ رسول خدا کریں گے کہ کہاں پر رکھا جائے۔ تلواریں کھچی ہوئی تھیں، عرب کے بدو سردار ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے تھے، نہیں یہ حق ہمارا ہے، ہم بڑے سردار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم ہیں۔ تو سب اس پر متفق ہوئے کہ جو سب سے پہلے کعبے میں آ جائے اس کا فیصلہ مانیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب رسول خدا آئے۔ جب ایک بزرگ نے کہا تھا کہ رسول خدا، تو سرداروں نے نہیں مانا، لیکن جب یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آئے رسول خدا آئے، اب زبان پر تو پھر نہیں سکتے تھے، بتایا کہ یہ معاملات ہیں، آپ نے کہا ایسا کرو کہ ہم تم سب کو شریک کیے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ اجر کی طرح دیتا ہے۔ کہا سب اس کے چادر کے کونے تھام لو،
ہم بیچ میں سنگ اسود رکھ دیں گے. قدرت کا نظام دیکھیے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے تو سب سے بڑی عظمت تو رسول خدا کو حاصل ہو گئی کیونکہ وارث تھے, تو اللہ نے کہا وارث جو ہے وہ رکھے گا پتھر, غیر وارث نہیں رکھے گا. اب یہ سب فخر کیا کرتے تھے ہم نے چادر کا کونا تھاما, ہم نے چادر کا کونا تھاما. اگر ایک چادر میں سنگ اسود آ جائے تو اتنا عظمت جو چادر تطہیر کے مکین بن جائے. سبحان اللہ. اور محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. کیا کہنے. اور جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, استاد ہے شاگرد سے پوچھا نہیں. اب جنت کے پہاڑوں کا ذکر اختصار سے بہت, پھر اس کے بعد مصائب. اب اس میں بہت کچھ ہے, یہ اگر اسٹڈی کی جائے تو پتھروں کے اوپر اشرا, اچھا یہ میں لفظ کبھی نہیں کہتا اشرا پڑھا جا سکتا ہے, مجھ جیسا لا علم تو 10 مجلسیں پڑھ دے, لیکن کچھ مجتہدین ایسے ہوں گے کہ پوری زندگی پڑھتے رہیں اور ختم نہ ہو, کیونکہ مولا کائنات نے جب سورہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کی رات گزر گئی, فرمایا کہ اگر 70 اونٹوں پر لادا جائے پھر بھی میرے لسان سے یہ سب نہ ہو. تو یہ دعویٰ تو ہو نہیں سکتا کہ کتنا پڑھ سکتے ہیں, کیا یہ الفاظ غلط ہیں, یہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. تو ایک پہاڑ جو ہے جنت میں وہ سرخ عقیق کا ہے. علامہ مجلسی اس کے راوی ہیں, اپنی کتاب تہذیب میں لکھ رہے ہیں. یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی؟ تہذیب میں, کہ ایک سرخ پہاڑ جو ہے وہ ہے مولا علی کے نام سے, کیونکہ عقیق وہ سرخ آپ سے منسوب ہے. اور ایک ہے زرد جو جناب فاطمہ کے نام سے منسوب ہے. ایک سفید ہے رسالت مآب کے نام سے. بعض کتابوں میں سفید کو کہا جناب رسالت مآب کو, بعض روایتوں میں لکھا گیا زرد. اسی لیے میں نے وضاحت کر دی کہ کہیں کوئی صاحب کہیں گے ہم نے تو یہ پڑھا. تو آدمی کو بہت اطمینان سے مجلس پڑھنا چاہیے, جیسے ایک شہ سوار کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے, ذاکر کو اسی طریقے سے اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. سیدھے سادھے الفاظ, فضائل اہل بیت ہو جائیں, اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو یہ 3 پہاڑ ہیں. اب ہمارے ائمہ کی عظمت دیکھیے کہ ان 3 پہاڑوں سے 3 نہریں جاری ہو رہی ہیں. جہاں ان کا سنگم ہوتا ہے, یعنی جس مقام پر یہ تینوں نہریں آ کر مل جاتی ہیں اور جس مقام پر گرتی ہیں اسے کوثر کہتے ہیں. تو یہ حوض کوثر جو ہے صدقہ جناب فاطمہ بطول کا ہے, کائنات کے مالک جناب رسالت مآب کا ہے, امیر المومنین کل کے مشکل کشا علی کا ہے. محمد و آل محمد بلندر پانی نہایت شفاف ہے کہ آئینے سے تشبیہ دی جائے وہ یہاں پر درست نہیں ہے. اس شفاف چیزیں زبان سے بیان نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پر آپ زیارت کر کے آئے, کہیں کیسا پایا, آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے, وہ آپ کی روح میں اتر چکے ہیں. اب روح کی کیفیت کو کون بیان کرے. اب وہ اتنا شفاف کہ موتی ہوئی سفید اس کے سامنے کچھ نہیں, اور اس میں زمرد کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تہ میں, کیونکہ ائمہ کا پسندیدہ یہ زمرد بھی تھا, خاص طور سے مقدرات عصمت و طہارت کے. اب وہ زمرد کے
اس میں ٹکڑے ہیں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی کگر جو ہے حوض کے کنارے کو، باؤنڈری کو، اس کے جو کنارے ہیں اس کو کگر کہتے ہیں اردو میں. تو وہ کگریں جو ہیں اس کے اوپر زمرد کے پیالے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں حب محمد و آل محمد رکھنے والے، اجر رسالت ادا کرنے والے، فضائل میں خوش ہونے والے، مصائب میں اشک بہانے والوں کے لیے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حب محمد و آل محمد نہیں ہوگی وہ حوض کوثر کے قریب نہ جا سکے گا. اور میں خاص طور سے حوض، جیسے پل صراط پر میرے مولا کھڑے ہوں گے، یہ میرا ہے، یہ غیر کا ہے، یہ میرا ہے، گزر گئے تیری میں، تو کوئی غیر ایک قطرہ نہیں پی پائے گا. دور سے دیکھیں گے ترستے رہیں گے. ترستا وہی ہے جو محرومی کا شکار ہو. جس کے گھر پر کثرت سے نعمتیں ہوں وہ ترستا نہیں ہے. ہم بہت ترسنے والی قوم نہیں ہیں. ہمیں نعمتیں در سے مل رہی ہیں، قیامت تک ملتی رہیں گی. مرتے وقت بھی مولا کائنات ہمارے سرانے ہوں گے. اور ہم فخری تو کہیں گے کہ ہو وقت اجل، آپ سب کی نظر ہو وقت اجل سر تیرے قدموں میں جھکا ہو وقت اجل سر تیرے قدموں میں جھکا ہو. ارے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ہم نے مشکل کشا مانا ہے تو ہماری حمایت کریں گے، کوثر پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسے امام کہتے ہیں. ایسے کو ہم نہیں مانتے، مشکل کشا ایسے کو مانا ہے. لاکھوں اربوں دنیا میں جناب آدم سے پیدا ہونے والے اور آخرت تک پہنچنے والے تمام انسان ہوں گے. کتنی آبادی ہوگی؟ اربوں تو اب ہے، اربوں کیا سنکھوں مر چکے، وہ سب ہوں گے نا. سب کی روحیں کن فیکون کہہ کے آئیں گی. اب اتنے لوگوں میں مشکل کشا ہم اسے کہتے ہیں جو ایک نظر دیکھے گا پہچان لے گا کہ یہ میرا ہے. اشارہ کریں گے ایک کی طرف، آ جائیں گے کروڑوں. ہر مومن سمجھ جائے گا کہ ہمیں بلایا ہے. پہلے کوثر سے سیراب کریں گے، پھر لو آئے حمد ہوگا جنت میں لے جائیں گے. محمد علی محمد بلند تر سلوات. فضائل ہو گئے. یہ ہمارے تنویر بھائی کا خلوص ہے. دیکھیں مجلس خلوص سے بھی جو کرواتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ائمہ نے بھی کہا جتنا خلوص پیدا کرو گے اتنا ہی ہمارے فضائل سے تم فیضیاب ہو جاؤ گے. امام رضا علیہ السلام کا قول. امام رضا علیہ السلام جب مجلس پڑھواتے تھے شورا سے، خود نہیں پڑھی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ذاکر کا بڑا مقام ہے. نہیں، جو یہ مرثیہ خان ہیں جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان شورا کا بہت مقام ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ائمہ نے ان سے پڑھوایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے شاعر تو پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے خطیب بھی تھے، خطیب سے کیوں نہیں پڑھوایا؟ خطیب سے پڑھوانا امام کی حیثیت کو بلندی سے کم کرنے کا مطلب ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی غیر کہے کہ قال رسول اللہ، نواسا موجود ہے، دوسرے میں اتنی جرأت ہو سکتی تھی کہ امام کے سامنے خطاب کروائے. جن کے جد کا کہنا تھا انا امیر الکلام عرب، اور ایک مقام پر کروایا
کہ انا امیر الکلام کائنات، یعنی زبان کے کلام کے امیر کہا مولا کائنات نے کہ میں ہوں۔ تو جب مجلس ختم ہوتی تھی، وہ طریقہ ابتدا میں یہاں آج سے 60-70 سال پہلے تھا۔ اب بھی کچھ بزرگ ہیں جیسے ہمارے اباد بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے 2-1 سال بڑے ہیں، زیادہ نہیں۔ تو یہ جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں تو وہی امام کے زمانے کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو سگے عزیز جب آتے ہیں آپس میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے سے روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا جب مجلس ختم ہوا کرے تو آپ کوشش کریں کہ امام کا پرسہ ایک دوسرے کو، کیونکہ جو مصیبتیں آئے میں اتھار پر پڑ گئی، ہماری جانیں نہیں، یہ کسی پر نہیں پڑی۔ کتنے مصائب اٹھائے ہیں بیویوں نے، کبھی کوفہ و شام کی منزلیں ہیں، کبھی پشپ تادیانے لگ رہے ہیں، کبھی بچے گودیوں سے گر رہے ہیں لیکن ماؤں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں۔ بچے کی فطرت ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو ماں کو آواز دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی بے کسی تھی کہ معصوم بچے گرتے تھے، ماں کو آواز دیتے تھے۔ بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی مائیں جن کے ہاتھ پسے گردن سے تھے، وہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوا۔ اکثر بچوں کی تو قبریں بھی نہ بن سکی۔ کچھ محبان حسین نے جو بچے بالکل ہی ریزہ ریزہ ہونے سے رہ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی قبریں راہوں میں آج بھی ہیں، وہ انہی بچوں کی یہاں تک کہ رہائی ملی، ایک گھر کے اندر قیام کیا۔ کہا زین العابدین اب ہمارے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہا، ہم اس گھر میں گریا کریں گے۔ پھر قبریں شہداء پہ آئیں، بشیر نے بہت خدمت کی۔ بشیر بن جدلم نے جگہ جگہ ہاتھ جوڑ کے آتا تھا راہ میں، مولا پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، مولا کوئی حاجت ہو تو بیان کرے۔ اے بشیر، آج تو پانی کو بھی پوچھ رہا ہے، غذا کو بھی پوچھ رہا ہے، کاش تو 10 محرم میں ہوتا، اس خیمے کے قریب۔ اس وقت تک تو کاتب تھا لشکر یزید کا، تو دیکھتا کہ ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے تھے۔ تو جناب زینب یہ کسی کا حق نہیں رکھتے، اہل بیت کسی کا حق نہیں رکھتے، یہ یاد رکھیے، آپ کے آنسوؤں کا بھی حق نہیں رکھتی۔ بیوی اپنے رومال میں لیے ہوئے ہیں، پروردگار آپ کی آنکھوں پر سلام کرے۔ سلام علی عین الیاہین، سلام علی وجہ عیون، رونے والی آنکھوں پر سلام ہو۔ تو یہ قرض نہیں رکھتے ہیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا زین العابدین، بشیر نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو کچھ تحفے دیے جائیں۔ کہا پھوپھی اماں ہم تو لٹ گئے، اب نہ درہم ہے نہ دینار ہے، یہی پوشیدہ لباس ہمارے بدن میں، بشیر کا کیا کرے گا؟ کہا نہیں، کچھ چیزیں جو لوٹی گئی تھی واپس ہوئی ہیں، اس میں میرا گلو بند ہے جو جناب سیدہ نے ایک رومال لے آؤ زین العابدین، رومال میں وہ گلو بند رکھا گیا، پہنے میں نہیں تھی۔ زیور تو بیویوں نے واقع کربلا کے پہنے ہی نہیں، ارے جن کا بھرا ہوا گھر لٹ جائے ان کو اب زیور سے کیا غرض تھی۔ وہ گلو بند رکھا، یہ میں آپ کو پوری روایت بتا رہا ہوں۔ اور جناب ام کلثوم کی پادیب جو پاؤں میں خواتین پہنتی ہیں، یہ قدیم طریقہ، وہ اس میں رکھی۔ پھر جس وقت 2 بالیاں نکالی تو جتنی بھی بیوہ عورتیں تھیں ڈاڑے مار مار کر رونے لگی، اے سکینہ بہت یاد آ رہی ہو، تمہاری لہد بن گئی، یاد
तबर्रुकात जब बशीर के पास आए, उसने खोला, कहा मौला ये क्या दे रहे हैं, मेरी आंखें अंधी हो जाए, काश मैं नाबीना होता, मैं ये चीजें ना देखता। अगर मौला ऐसा ही है तो कोई ऐसा तबर्रुक दे दीजिए जो मैं अपनी कब्र में रखूं, ताकि पिछले अमाल की माफी भी हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए आपके कदमों में। उस वक्त भी मैं आपके साथ था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कदर जालिम है यजीद का लश्कर। तो बीबी ने कहा क्या ये वापस कर दिया? कहा हाँ फूफी अम्मा, वो तो सर पीट रहा है, कह रहा है महिला, अब वो हमारा मुहिब है। कहा अच्छा एक हम ऐसा तबर्रुक देते हैं जो कब्र में भी काम आएगा और जन्नत तक सिराते मुस्तकीम पर ले जाएगा। आपने एक रुमाल तय किया, जनाब ज़ैनुल आबिदीन के कहा दे दो। अब जो रुमाल खोला तो खून भरा रुमाल था, दरमियान में एक सुराख था। बशीर ने कहा मौला ये इस रुमाल में सुराख कैसा? फरमाया क्या बशीर, जब बच्चे को शीर खार को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे, गर्मी की शिद्दत थी, तो रबाब ने एक रुमाल बांध दिया था गले पर कि गले पर मजीद सूखे गले पर भूख ना पड़े। लेकिन जब तीरे सैसोबे हुरमुला चला तो असगर का गला छिद गया। ये वही सुराख है। उसके बाद तेजी में काफिला आगे बढ़ाया, 1 मिनट की जहमत। दाखिल हुए मदीने में, बीबी ने नवा पढ़ा है मदीने, हम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे। जब यहाँ से गए थे तो हमारी गोदें भरी थी। बशीर आवाज बुलंद कर रहा था, निदा अला कत्ल हुसैन में करबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। देखा एक हसीन और तरीन नूरानी चेहरे वाली मासूम बच्ची सर पीटती हुई बाहर कहा बशीर हुसैन की बात कर रहा है, क्या नवाते रसूल की। मेरा जनाबे मुस्लिम का क्या हो गया? कहा मेरे मुस्लिम तो हुआ, कहा वो सफीर हुसैनी हो गए। मदीने की औरतें गिरिया करती हुई निकल रही थी, मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, एक तारीखी गिरिए का आलम था। इतने में कब्र रसूल पाई, नवा पढ़ा, गिरा दिया। फिर इतने में हजरत अब्दुल्ला आए, फुर्सा देने के लिए जनाब ज़ैनुल आबिदीन को गले से लगाया। मेरे मौला ने चीख बुलंद की, चचा इस तरह गले ना लगाइए, मेरी पीठ पर जख्मों के निशान है, गले से हाथ हटाइए तो हड्डियां नजर आ रही है। तो गुजरा था हर मकाम पर बीबी हुसैन को रोई। आखिरी जुमला, आंखों में एक तूफान था, अपने फर्जंदों को ना रोई, दोनों बेटों को ना रोई। लेकिन एक मौका, एक ऐसी रिवायत बयान कर रहा हूँ जहाँ बीबी ने गिरिया किया था। जनाबे अब्दुल्ला ने 2 छोटे छोटे बिस्तर लगाए हुए थे कि परदेश से मेरे बच्चे आएंगे तो आराम करेंगे। अब तक जो आंसुओं का तूफान जनाबे ज़ैनब के दिल में उठ रहा था, एक हाथ सीधे हाथ के बिस्तर पर रखा, दूसरा दूसरे को पहली बार मोहम्मद पर रोई। हाय मेरे औलो मोहम्मद, हाय मेरे औलो मोहम्मद। परवरदिगार आलम साहिब खाना के घर को बुक्का नूर बना दे। ये आंखें किसी के गम में ना रोए सिवाय गम हुसैन के।
बारे लहा दिली तमन्नाएं बराएं, कोई आरज़ू ऐसी ना हो जो ना रह गई हो। ज़हूर इमाम ज़माना फरमा दे, जो हम मुंतज़िर हैं, हमारी आँखें फर्शदा हैं, ताकि हम ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएंगे। बहुत बड़ा मकाम है जो लोग देख लेंगे इमाम को। हमारी आंखें खुली रहती हैं, मरने के बाद क्यों खुली रहती हैं, इसको मैंने एक शेर में कहा। इमाम बस हम मर गए ना आई कमी एतबार में, हम मर गए ना आई कमी एतबार में, आंखें हैं फर्श राह तेरे इंतजार। इन्ना अलैना लिल हुदा मातम हुसैन।